حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ پیس ود ڈگنیٹی اگر جو مفتی صاحب کا نعرہ تھا، اگر وہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے بات چیت، ریکنسیلیشن، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بہت ضروری ہے. اس پہ ہم کام کریں گے. تیسری بات کہ مفتی محمد سعید صاحب کا جو ویژن ہے وہ تب تک آگے نہیں چل سکتا جب تک جموں کشمیر، وادی کشمیر اور جموں ایک ساتھ نہ چلے، جب تک ہم ایک دوسرے کا دکھ درد نہ سمجھے، جب تک ہم ایک دوسرے کی ترقی کے لیے اکٹھے کام نہ کریں. تو ان دونوں ریجن میں مفتی صاحب نے بہت کام کیا. ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم قدم جیسے کرگل اور لداخ کے لیہ کے لوگ اکٹھے چلیں، ہم بھی کوشش کریں گے. ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں. اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کشمیر کو، جموں کشمیر کو ایک کوزے میں بند کیا گیا ہے. جموں کشمیر سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان ایک اہم رابطہ بن سکتا ہے. جو پرانے زمانے میں ہمارے راستے تھے، چاہے سلک روٹ تھا یا دوسرے راستے تھے، جہاں سے ہمارے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے اپنی ثقافت اور ہمارے جو دین ہے اس کی یہاں تعلیم دی. ہم چاہتے ہیں یہ راستے دوبارہ، چاہے لائن آف کنٹرول پہ ہو یا LOC کے ہو، یہ آر پار جو راستے ہیں وہ آواجاوی اور تجارت کے لیے کھولنے کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفتی صاحب نے اپنے کم قلیل وقت میں، جب ہم نے 2004 میں اڑی چلو کا نعرہ دے کر جانوں کی شہادت دی اور 2005 میں راستہ کھلا، جو بدقسمتی سے مظفر آباد، راولا کوٹ بند کیا گیا ہے، ہم اس کو ٹریڈ کے لیے پھر سے کھولنے کے لیے مرکزی سرکار سے استدعا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی جو شاردا پیٹھ ہے، جیسے ہمارے سردار بھائیوں کا پاکستان میں جو گرو نانک دیو جی کی پیدائشی جگہ ہے، جو وہاں کا گرودوارا ہے، وہاں جانے کی ان کو اجازت دی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے کشمیری پنڈت بھائی بہن ہیں، ان کے لیے شاردا پیٹھ کھولا جانا چاہیے. اور تمام سیاسی قیدی اور جو زیر حراست افراد ہیں، ان کے رہائی کا ہم مطالبہ بہت سال سے کرتے رہے ہیں. جو انڈر ٹرائلز ہیں، جو ہم PSA UAP کے اندر ان کو بند رکھا ہے اور ان کی کارروائی بھی نہیں ہوتی، 5-5 6-6 سال سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور جن کی کارروائی ہو کے جن کو بیل ملتی بھی ہے، ضمانت ملتی بھی ہے، جیسے شبیر شاہ صاحب ہیں، سپریم کورٹ نے ضمانت دی، اس کے باوجود بند ہے. ان میں سے کئی لوگ جیسے جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں، جیسے میاں قیوم صاحب ہیں، بہت بیمار ہیں اور ان کی بیماری کا ہم سنتے ہیں. مگر جو عام خام گھروں سے غریب بچے اس وقت ملک کی مختلف جیلوں میں بند ہیں، انڈر ٹرائل ہے، ان کی کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو رہی، وہ بیمار ہیں، ان کی بات کوئی نہیں کرتے ہیں. ہم اس پہ بھی مرکزی سرکار کو کہنا چاہتے ہیں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جب تک ان کا کیس پروو ہو جائے ان کو بیل پہ رہا کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ جن علاقوں میں ملیٹنسی کم ہو گئی ہے، جیسے کہ خود گورنمنٹ آف انڈیا بار بار یہ کہتی ہے کہ جموں کشمیر میں ملیٹنسی نہ کے برابر ہے، تو ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو استدعا کرتے ہیں کہ وہاں سے آرمی کو نکال کے بیرکس میں واپس بھیجا جائے. یہ کوئی نئی بات ہم نہیں کر رہے، یہ بات ہم بہت پہلے سے کرتے آئے ہیں اور آج اس کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جموں کشمیر کے جو قدرتی وسائل ہیں، آپ نے دیکھا ہماری مائننگ کے لیے باہر سے ٹھیکیدار آتے ہیں، ہمارے نالے، ہمارے جنگل کس طرح بے دردی سے کاٹے جاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا وسائل ہمارے پانی کے ذخیرے، جس کو استعمال کر کے بجلی پیدا ہوتی ہے اور ساری بجلی پورے ملک میں جاتی ہے، پر ہمیں اتنی مہنگی بجلی ملتی ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہم مرکزی سرکار سے یہ بھی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ یا تو ہمیں اس کے بدلے معاوضہ ملے یا کم سے کم 2 پاور پروجیکٹ ہمیں ٹرانسفر کیا جائے، کیونکہ عمر صاحب نے وعدہ تو کیا تھا 200 یونٹ بجلی میں فری دوں گا، وہ تو نہیں دی انہوں نے. مگر کم سے کم اگر ہمیں معاوضہ یا پاور پروجیکٹ واپس ملے تو ہماری کئی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ پیر پنچال اور چناب ویلی میں کافی دیر سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہمارا الگ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن بننا چاہیے. ہم اس مانگ کو دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ وہاں بھی جو ڈیولپمنٹ ہے پوری طرح سے ہو جائے. اور کشمیری پنٹوں کی واپسی ہم چاہتے ہیں باعزت طریقے سے، اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے. اور جو
ایران اور دوسرے اس وقت مسلم ممالک میں جو جنگی صورتحال ہے، ہم اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے، تمام لوگ جو ہیں اپنی زندگی آرام سے گزارے. اور سب سے آخر میں 5 اگست جس دن ہم سے سب کچھ چھینا گیا ہے، جس کے بارے یہاں بات کرنا ختم ہو گیا ہے. آپ لوگ کو شاید بھول جائیں گے، جب آپ لوگوں کو بھی زیادتی ہوئی ہے تو ہم نے آواز اٹھائی، مگر 5 اگست کے دن ہمارے تمام لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں 370 کی بحالی کے لیے، مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے، 35 کی بحالی کے لیے ایک پرامن دھرنا دیں گے. اور آخر میں مجھے معلوم ہے یہ باتیں آپ کو لگتا ہوگا یہ شاید زبانی خرچہ نہیں. آپ جانتے ہیں جو اس کو جموں کشمیر کے حالات ہیں، ایسے میں یہ باتیں کرنا کتنا مشکل ہے. اس کے لیے میں نے پہلی اور میری پارٹی نے پہلی بہت بڑی قیمت چکائی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کو کس طرح تار کیا گیا، ہمارے ورکرز کو کیا کیا گیا. ہمارا یہاں بیٹھا ہے وحید پرا 2 سال اس کو بند کیا. یاسر ریشی کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کو کتنا بلیک میل کیا گیا. ہمارے لیڈروں کے ساتھ کیا کیا، میرے گھر والوں کے ساتھ التجا جس نے 2019 میں بات کی، آواز اٹھائی، وہ تو پالیٹکس میں نہیں تھی، اس کا پاسپورٹ بند. میری ماں کو ای ڈی آفس، میرے بھائی کو ای ڈی، میری بہن جو امریکہ میں رہتی ہے اس کے اکاؤنٹ سیز کیے گئے، میرا بہنوں جو چنئی میں ہے اس کے اکاؤنٹ بند. میرے ساتھ زیادتی، مجھے ای ڈی آفس بلانا، مجھے گھر سے نکالنا، سب کچھ کیا. مگر میں صرف جموں کشمیر کے خاطر جن کے ساتھ میرا رشتہ ہے، کیونکہ مجھے باپ سے یا دادا سے کوئی تاج نہیں ملا. مجھے جو کچھ دیا ہے اللہ کے بعد یہاں کے لوگوں نے دیا ہے، اور میں یہاں لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی. اور اس لیے جب ہم آج یہ باتیں کرتے ہیں، اس بات کے لیے نہ صرف دلی والے ہمارے مخالف ہیں بلکہ جو یہاں کی جماعتیں ہیں وہ بھی خوفزدہ ہیں. اور اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ محبوبہ مفتی نے دولت نہیں کمائی، اس نے مکان نہیں بنائے، گاڑیاں نہیں بنائی، اس نے عیاشی نہیں کی، بلکہ اس نے لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ، ایک کریڈیبلٹی بنائی. اس کریڈیبلٹی کو زخم پہنچانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. اور شاید آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، ایک کنٹروورسی ہے اس وقت جنتر منتر کو لے کر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے 30 سال اپنی زندگی کے یہاں کے لوگوں کو دیے. میں نے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں لیا لوگوں سے. میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے. میں نے اپنے بچے چھوڑ کے یہاں جنگل گاؤں جب فاروق صاحب 96 میں اٹانومی کے نعرے پہ ان کو 7 MLA ملے، اور اس کے بعد سیکورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ انہوں نے اخوان اور ٹاسک فورس کو کہا جاؤ، گو اینڈ گیٹ دیم. اور اس وقت جو آج اوور گراؤنڈ ورکر کو ڈیٹین کیا جاتا تھا، اس وقت اوور گراؤنڈ ورکر کے نام پہ، جماعت اسلامی کے نام پہ، شک کے نام پہ لوگوں کی لاشیں 2-2 3-3 دن کے بعد ملتی تھی، اور کبھی نہیں بھی ملتی تھی. جیسے شیخ پورہ زخن میں، رفیع آباد میں کیڑے پڑے تھے اس لاش میں جب میں نے ان کو وہ لاش لا دی. مگر اس وقت جب میں گاؤں جنگل جاتی تھی، پیدل جاتی تھی، کبھی فاروق صاحب میری گاڑی وڈرا کر کے، میرا PSO وڈرا کر کے میں جنگلوں میں جاتی تھی. اور مجھے نہیں معلوم ہو کوئی ان صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے، کشمیر ٹائمز کے فوٹوگرافر، جنگل میں جاتے تھے. اس وقت عمر صاحب BJP میں فارن منسٹر تھے، اور وہ ان زیادتیوں کا، اس کوٹا کا، اس ٹاسک فورس کی زیادتیوں کا، اخوان کی زیادتیوں کا، سیکورٹی فورسز سے جب کبھی زیادتی ہوتی تھی اس کا دفاع کرتے تھے پوری دنیا میں جا کے کہ بھئی کشمیر میں ٹیررزم ہے، وہاں کیا ہو سکتا ہے، میرا باپ مجبور ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. مگر اس وقت یہی محبوبہ مفتی جموں کشمیر، پیر پنچال، چناب ویلی میں گھر جا کے لوگوں کے آنسو پہنچی. اس لیے آج بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے بات کہی، پہلے تو مجھے لگتا ہے عمر صاحب جنتر منتر پہنچ گئے اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے. کیا فرق پڑتا اگر وہ اپنے نوجوان جو ہمارے جموں کشمیر کے بچے ہیں ان کے لیے 2 منٹ وہاں کھڑے ہو جاتے، کیونکہ میں خود نہیں گئی وہاں. مجھے کشمیر کے بچوں نے فون کر کے بلایا. کیوں بلایا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے، جب یہ بچے ہمارے باہر ہوتے ہیں، ان کو وہاں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہاسٹل میں کام کیا جاتا ہے. ان کو لگا شاید محبوبہ مفتی آئے گی تو شاید ہماری مدد ہوگی. میں گئی، میں نے وہاں بات کی، میں نے کہا آج پورا ہندوستان جموں کشمیر بنا ہے. اور جب میں وہاں سے تقریر کر کے نکلی، کئی سارے لوگ دائیں بائیں مجھ سے پوچھنے لگے. میں نے بہتوں کو اپنی بائٹ دی، مگر ایک آ گیا، اس کی بائٹ میں
जहां मैंने कहा कि मिलिटेंसी है और बहाना बनता है, और बहाना जल्दबाजी में मेरे मुंह से नहीं निकला, क्योंकि मैंने सोचा मैंने कह दिया, और उसको इन्होंने इतना उछाला। मगर मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जब मैं कांग्रेस में थी 96-97 में, जब मैं यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करती थी, तो फारूक साहब सीताराम केसरी के पास जाते थे, बोलते थे कश्मीर टाइम्स दिखा के ये देखो तुम्हारी वहाँ जो CLP लीडर है ये कैसे एंटी नेशनल बातें करती है। वही काम आज उमर साहब करते हैं, वही काम आज दूसरी जमातें जो यहाँ है B टीम C टीम, वो कहते हैं कि हम तो यहाँ सब कुछ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, मगर महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी बयानबाजी करती है और हम मजबूर होते हैं बयान देने के लिए। तो इसलिए आज मैं कहना चाहती हूँ, जो बात मैंने कही, मैं नहीं कहूँगी कि वो कोई फेक वीडियो है, नहीं, वीडियो सही है, मगर जो लफ्ज़ मैंने कि बहाना बनता है कहीं मुझसे स्लिप कर गया, क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ बोला, तो अगर मेरी वजह से, क्योंकि लोगों का रिश्ता, मैंने कहा मुझे बाप दादा से कुर्सी नहीं मिली, कुपका रोड में ज़मीन जायदाद नहीं मिली, गाड़ियाँ नहीं मिली, टंगमर्ग में प्रॉपर्टी नहीं मिली, लंदन में प्रॉपर्टी नहीं मिली, मुझे लोगों की, यहाँ के लोगों ने प्यार किया, उन्होंने इज्जत दी, और शायद उनको मुझ पर भरोसा भी ज़्यादा है कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे इस वक्त इसको पेश कर रही है, जैसे उमर साहब ने कल का, जैसे अफजल गुरु की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे मकबूल भट्ट की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे कश्मीरियों को गोली मारो मैंने कहा था। मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर मेरे लोगों को मेरी इस बात से जो बात अधूरी रह गई, उनको कहीं तकलीफ पहुंची, दिल आज़ारी हुई होगी, क्योंकि वो मुझे अपना समझते हैं, मेरी छोटी छोटी बात से मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो इसके अलावा आज मैं, हमारा सेलिब्रेशन डे है PDP का, तो मैं चाहूँगी आप सब लोग चाय जूस जो भी हमसे बन पड़ेगा, आज आप हमारे साथ हमारे दिन को मनाइए।